اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمد خالد۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہو میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل ضیاء نیوز۔ پہلے کچھ شروعات کرتے ہیں کچھ ایسی باتوں سے کہ پہلے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ نشہ جو ہے نا، یہ پاکستان میں آج کل عام ہے۔ کوئی چرس پیتا ہے، کوئی شراب پیتا ہے، کوئی آئس پیتے ہیں، کوئی کرتے ہیں۔ تو یہ مختلف قسم کے نشے ہیں جس سے لوگ خواہ لوگوں کی زندگیاں خطرے میں ہوتی ہیں، اور اکثر اوقات لوگ جو ہے نا موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ لیکن پاکستان میں آج کل ایک اور نشہ ہے جو کہ صرف اور صرف اسلام آباد کی حدود میں ہے۔ 27 کلومیٹر کے اندر جو نشہ چھایا ہوا ہے اس کو کہتے ہیں کرسی کا نشہ۔ یہ کرسی کا نشہ جو ہے، یہ پڑھے لکھے اور اچھے انسانوں کے دماغوں پہ اتنا اثر پڑتا ہے اس سے کہ وہ جو کام کرتا ہے وہ یہ سوچتا ہی نہیں ہے کہ میں ٹھیک کام کرتا ہوں یا برا کام کرتا ہوں یا غلط کرتا ہوں یا کیا کر رہا ہوں۔ جیسے کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے اور ان کے خواریوں نے اور امپورٹڈ وزیر اعظم نے عمران خان کے خلاف جو پٹیشن دائر کی تھی، پہلے دہشت گردی کا اور پھر اس کے بعد نااہلی کا، تو نہایت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یار کم سے کم اتنا تو سوچے کہ اپنے حریف کو آپ ووٹوں کے ذریعے گرا دو، مناظرہ کر لو اس کے ذریعے، ٹیبل ٹاک کر لو، ٹیبل ٹاک کے ذریعے اس کو لوگوں کے سامنے جو ہے نا اتنا اثر اس کے اوپر آپ کا گر جائے تاکہ وہ لوگوں میں نہ جا سکے۔ تو خدا کے لیے وہ تو دن بدن وہ شخص ہے کہ جیسے آپ لوگ اس کو عدالتوں میں بلواتے ہو اور کہیں پرچے کٹوا رہے ہو تو وہ لوگوں کے دلوں میں بیٹھ جاتا ہے، اور بھی اس کی عزت لوگوں کے دلوں میں بیٹھ گیا ہے۔ یہ میں آپ کو حقیقت بات بتا دوں، وہ کبھی لوگوں کے دلوں سے نہیں اترے گا۔ اور آپ لوگ جو سوچ رہے ہو وہ یہ غلط ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں سے اتر جائے گا اور لوگ ہمیں ووٹ دیں گے۔ لوگ خدا کی قسم تم لوگوں کو پتھر مارنے والے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مہنگائی آئی تھی وہ تو چلو کرونا کے لحاظ سے اگر بندہ دیکھا جائے تو کچھ بھی نہیں تھا۔ عمران کے 3 سالہ دور حکومت میں آٹے کی بوری 20 کلو کی بوری جو KPK میں خاص کر ملتی ہے، وہ اس وقت جو مل رہی تھی تو تقریباً مجھے یاد پڑتا ہے کہ کوئی 1165 روپے کے حساب سے جو پہلے ملتی تھی عمران خان کی حکومت سے پہلے، اور پھر عمران خان کی حکومت میں جو 1.5 سال کے بعد جو کرونا آیا اس سے آہستہ آہستہ چیزوں کی قیمت بڑھتی رہی، اور پیٹرول کی خاص کر، اور پھر اس کے ساتھ آٹے کی، گھی کی۔ تو آٹے کی بوری جو ہے نا، وہ جب ہم آخر میں لیتے تھے عمران کے 3.5 سالہ دور حکومت میں، تو 1400 سے اباؤ نہیں گئی تھی، اور حکومت کا جو عرصہ گزر گیا تھا اس کا 3 سال 8 مہینے، ابھی تقریباً کوئی 8 مہینے ہونے والے ہیں، اور 8 مہینے میں بوری کوئی تقریباً 800 روپے بڑھ گئی ہے۔ 22 کلو کی بوری اب آج کل ہم لیتے ہیں 2220 روپے میں، KPK میں جو ہمیں مل رہا ہے، خاص کر مردان اور سوابی اور اس کے علاقے میں جو مل رہی ہے۔ تو خدا کا خوف کرو، ادھر لوگوں کا کچھ خیال کرو۔ لوگوں کے خیال نہیں ہے، اور صرف عمران کا بھوت آپ لوگوں کے اوپر سوار ہے، اس کا ڈر ہے آپ لوگوں کو کہ یہ کبھی کہیں نہ آئے۔ وہ آئے گا تو وہ آئے گا، جان چھڑوانا تو آپ لوگوں کا مشکل ہے، لیکن کچھ نہ کچھ لوگوں کو ریلیف بھی دے دو۔ جو بھی کرتے ہو خدا کے لیے لوگوں کو ریلیف دے دو۔ اسلام آباد کو کب تک سیل کرو گے؟ سیل کر دیا آپ لوگوں نے تو خود نہیں باہر نکل سکتے ہو، وہ تو باہر پھر رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو عزت دی ہے اور لوگوں کے دلوں میں بٹھایا ہے اس کو، وہ تو باہر پھر رہا ہے، جہاں اس کا جی چاہے جاتا ہے، جا سکتا ہے، چلا جاتا ہے، اور لوگوں کو خطاب بھی کر جاتا ہے۔ اور وہ عوامی مجمع جو کہ ہم نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا کسی لیڈر کے لیے کہ اتنے لوگ جمع ہوتے ہیں، جتنے لوگ عمران خان کے سامنے جمع ہوتے ہیں، اور اس کی تقریر سننے کے لیے، اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے۔ کچھ خیال کرو، یہ اس طرح تو نہ یہ کام چلے گا۔ اس ملک کا کیا حال ہوگا؟ ملک کی جو حالت بن رہی ہے،
خاص کر کسان زمینداروں کے ساتھ آپ لوگوں نے کیا کیا ہے. زمیندار اپنے بچوں کا پیٹ نہیں پال سکتا. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، کھاد نہیں خرید سکتا. فصلیں بھی تباہ ہو گئی پانی کی وجہ سے. سندھ میں کیا ہو گیا، اور پنجاب میں کیا ہو گیا، KPK میں کیا ہوا، بلوچستان میں کیا ہوا. چاروں صوبوں کا جو حالت ہے، تو کبھی کسی نے سوچا ہے اس بارے میں کہ آپ سوات جا رہے ہیں کیونکہ آپ کا مشیر سوات کا ہے، شانگلہ کا ہے. کبھی ضلع سوابی اور ضلع مردان ڈویژن کا آپ نے کہیں سوچا ہے اس مسئلے میں کہ یار میں ان کے پاس بھی چلا جاؤں، ان کے بھی دل پہ ہاتھ رکھوں؟ تو یہ نہیں کہ آپ پنجاب چلے جاؤ یا سندھ چلے جاؤ اور بلوچستان چلے جاؤ اور ہوائی ذریعے سے ہوا میں بیٹھے ہوئے اس پانی کا نظارہ دیکھو. اور میں تو کہتا ہوں خدا کی قسم آپ دل میں خوش ہوتے ہو، اور دل میں بد دعا بھی دو گے کہ یا اللہ اس سے زیادہ تکلیفات ان کو آ جائے، کیونکہ آپ کو تو تکلیف ہی نہیں ہے. تکلیف تو آپ کو ہے ہی نہیں. جس کو تکلیف ہے وہ ان کو پتہ ہے نا کہ کیا ان کی اوپر گزر رہی ہے اور کیسے زندگی گزار رہے ہیں. اس کے بچے کیسے مر رہے ہیں بھوک سے، نہ ان کو کھانا مل رہا ہے، نہ ان کو پانی مل رہا ہے صحیح طریقے سے، نہ ان کو کوئی اور چیز مل رہا ہے. گھی کا کی حالت ہے، چینی کہاں پہ پہنچ گئی ہے، پیٹرول کو آپ نے کہاں پہ پہنچا لیا. اور خود وزیر اعظم کو یہ زیب دیتے ہیں کہ وہ ٹی وی پہ آئیں اور اس پہ آئیں کہ جی پیٹرول میں نے اتنا مہنگا کر دیا ہے، مشکل ہے، اور یا اتنا سستا کر دیا ہے. ہم نے تو دنیا میں کوئی ایسی وزیر اعظم نہیں دیکھا ہے جیسے آپ ہو. نرالے وزیر اعظم ہو، امپورٹڈ وزیر اعظم ہو، اور آپ کے جو وزیر داخلہ صاحب ہے وہ تو بس پڑا ہے اس چیز میں کہ میں عمران کو نیچا دکھا دوں، لیکن خود اللہ تعالیٰ اس کو نیچے گرا رہا ہے. جیسے کل آپ لوگوں نے تیاریاں کی ہوئی تھی، اپنے آپ اس میں تیار بیٹھے ہوئے تھے کہ جی ابھی عمران خان کو نااہل کر دے گا، ابھی عمران خان کو نااہل کر دے گا. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں، دنیا میں وہ انسان جیتتا ہے، وہ انسان کامیاب ہوتا ہے کہ وہ اپنی غلطی کو تسلیم بھی کر لیتا ہے اور معافی بھی مانگ لیتا ہے. آپ لوگ تو تب معافی مانگتے ہو جب آپ لوگوں کے اوپر زور آ جاتا ہے نا، اور وہ جو آپ لوگوں نے جو دولت لوٹی ہے تو اس کے لیے جو آپ لوگ مارا پھر رہے ہو، مارے اور اپنے اس کو ختم کر رہے ہو FIA کے ذریعے، پولیس کے ذریعے. تو یہ کب تک چلے گا؟ یہ تو بس زیادہ عرصہ نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ 6 مہینے اور رہ گئے ہوں گے، 7 مہینے رہ جائیں گے، 8 مہینے. مزے کرو، لیکن اس کے بعد آپ لوگ کیا کرو گے؟ لندن ہی بھاگو گے، کیونکہ آپ لوگوں کی عید لندن میں، شادی لندن میں، اثاثے لندن میں، بچے لندن میں، اور صرف آپ لوگ حکومت کے لیے اور کرسی کے لیے پاکستان آ جاتے ہو. تو ایسا یہ پورا عمر نہیں چلے گا. اللہ تعالیٰ کی رسی بہت لمبی ہے اور لاٹھی بے آواز ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسی کھینچی جائے گی نا، جیسے آپ کے باؤ جی کی کھینچی گئی ہے، وہ اپنی اس کے لیے نہیں آ سکتا ہے، اور وہ اپنے ماں کے جنازے کے لیے نہیں آیا، اور ملکہ الزبتھ کے جنازے کے لیے جناب لندن میں آپ یہاں سے پہنچ گئے ہو. تو یہ اس سے ابھی میں کیا کہوں آپ لوگوں کو؟ بہرحال سوچو، اور کچھ لوگوں کے بارے میں بھی سوچو، اور لوگوں کے لیے کوئی ریلیف دے دو تاکہ لوگوں کو آسانی ہو جائے. کل آپ لوگوں نے ان لوگوں میں جانا ہے، ان لوگوں نے آپ کو جو حالت بنانی ہے نا آپ لوگوں کی، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، وہ صاف لوگ آپ لوگوں کو آئینے میں نظر آ رہا ہے کہ ہماری یہ حشر ہوگی. لیکن اس کے باوجود بھی آپ لوگوں نے آنکھوں پہ پردہ ڈالا ہوا ہے. اور جب تک ڈالو گے، کب تک ڈالو گے یہ پردہ ایک دن تو گرے گا نا، جائے گا. اور جب لوگوں کے سامنے جاؤ گے نا تو پھر آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ ہم نے کیا کیا تھا اور عوام نے کیا کیا تھا. اور یہ پاکستان یہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بنا ہوا ہے. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اس کو جو بھی بندہ کھاتا ہے نا، آخر میں یہی پاکستان اس کو کھا جاتا ہے، اور اس کا نام و نشان بھی مٹ جاتا ہے. لوگ تھوکتے ہیں اس کے قبروں پہ، اور اس کے لاش پہ لوگ تھوکتے ہیں، جاتے بھی نہیں ہیں. یہی وہ حالت ہوگی کہ کل جب آپ لوگ اللہ کو جان دو گے نا تو کافی سارے لوگ کہیں گے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی اور شکر ہوا کہ ایک چور سے، ایک ڈکیت سے، اور ایک
ڈاکو سے ہمارا جان چھوٹ گیا اور ایک امپورٹڈ وزیر اعظم سے اور وزیروں سے ہماری جان چھوٹ گئی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ میں اپنے ناظرین سے ایک عرض کروں کہ کچھ عرصہ میرے اس میں وقفہ آیا، جس کی وجہ سے میں معذرت خواہ ہوں، ایکسیڈنٹ ہوا تھا میرا، تو اسی وجہ سے میں کچھ نہ کہہ سکا۔ انشاءاللہ آج سے میرا دوبارہ وہ ولاگ سٹارٹ ہو گیا، اور نیکسٹ ولاگ میں آپ کو انشاءاللہ میں کچھ اور دو چیزیں ہیں جو کہ بتاؤں گا۔ تو اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔